رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ کیا مبتدی طلبہ جو کہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں وہ لوگوں کو دین کی بات بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ اپنے دائرے میں رہ کر کے دین کی بات بتا سکتے ہیں، البتہ جو بڑے بدعتی ہوتے ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ منطق اور فلسفہ میں ماہر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے مبتدی طلبہ کو بچنا چاہیے۔ آج جو سوال ہے کہ بعض لوگ ایسے لوگوں کو خاموش کر دیتے ہیں جو بدعتیوں سے آگاہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ بڑے علماء کا کام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہرحال ان لوگوں نے خاموش کرنے میں غلو سے کام لیا، بلکہ یہ تو تشدد ہے۔ طالب علموں کو خاموش کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ طالب علموں کو خاموش کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور خاص طور سے جب وہ اہل بدعت کے سامنے حق بات کہیں۔ ہاں، کچھ دقیق مسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر طالب علموں کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن جو امور بالکل واضح ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے جو بالکل دلائل کی روشنی میں جس کا شرک اور کفر ہونا بالکل واضح ہو، جیسے کہ استغاثہ کی حرمت اور ناجائز وسیلے کی حرمت، یہ سارے امور واضح ہیں۔ ان میں ایک عالم اور طالب علم دونوں بول سکتے ہیں، لیکن کچھ مسائل بہت دقیق ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے مسائل کو معتبر علماء کے حوالے کر دینا چاہیے، جیسے کہ اپنے زمانے کے بارے میں بتا رہے ہیں شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور شیخ البانی وغیرہ۔ اسی طرح پیش آمدہ مسائل کے بارے میں، یعنی جو نوازل ہوتے ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، مسائل کی تنقیح کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ان کے بارے میں جو کبار علماء ہیں، جو جید علماء ہیں، کتاب و سنت کے اصول اور ضوابط سے واقف ہیں، ان کی طرف احالہ کر دینا چاہیے، وہی اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو امور بالکل واضح ہوں ان کے بارے میں بول سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے بارے میں اسے علم، بغیر علم کے نہیں۔ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم ہونا چاہیے، اور دلائل سے بھی آگاہی ہو، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں تک کہ اگر مسئلہ واضح بھی ہو اور اس پر آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تو نہیں بول سکتے، اس میں بھی اسی وقت بول سکتے ہیں جب آپ کے پاس دلائل ہوں۔ اسی طرح کچھ دینی امور بہت ہی واضح ہوتے ہیں جن کے بارے میں طالب علم بول سکتے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، جو کہ بہت ہی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ ایسے لوگوں کو جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں۔ اور اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو مت پکارو جو کہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی اس کے پاس دلائل ہیں تو واضح کر دے، جیسے کہ اس نے کسی شیعہ کو دیکھا، کسی صوفی کو دیکھا جو کسی قبر کا طواف کر رہا ہے، غیر اللہ سے کوئی استغاثہ کر رہا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کر رہا ہے، نظر مان رہا ہے، یہ سب دیکھ کر وہ کہے گا کہ میں اس باطل امر کو واضح کرنے اور اسے ڈرانے سے توقف اختیار کرتا ہوں،
انتظار کرتا ہوں تاکہ کوئی بڑا آدمی آ جائے، بڑا عالم آ جائے اور اس کام کو انجام دے. نہیں، وہ سامنے واضح طور پر شرک کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، بدعت کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اسے معلوم ہے، مسئلہ واضح ہے، دلیل بھی معلوم. تو اب وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا، وہ اس کا جواب وہاں پر دے سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حزبی ہوتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سلفی نوجوان خاموش رہیں، وہ مت بولیں. آپ دیکھیں جیسے ہی کسی مسئلے پر واضح طور یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ڈھکی چھپی رہیں، اپنا تو بولتے نہیں ہیں، بدعت پر، گمراہی پر، کسی بھی چیز پر یہ لوگ نہیں بولتے. اگر کوئی بولتا ہے تو اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تمہارا کام یہ نہیں ہے، پہلی چیز. تم ان کے بارے میں نہیں جانتے ہو، دوسری چیز. ان کی جو ہے تعریفیں بڑے بڑے لوگوں نے کی ہیں، تیسری چیز. ایسے وہ ایک ایک پر باتیں لا کر کے پیش کریں گے. ہاں، اچھا، بدعتیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے یہاں مطلب تراجعات بہت ہوتے ہیں، پلٹی بہت کھاتے ہیں، ان کے کئی مواقف ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا، اس کے جو پرانے مواقف ہوتے ہیں یا کوئی جو ہے ایسا موقف ہوتا ہے جو سلفی علماء کی طرح سے ہوتا ہے، تو وہ سارے مواقف اکٹھا کر کے لا کے آپ کے سامنے دکھائیں گے، دیکھو انہوں نے ایسا کہا. تو یہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ وہ جہاں جائیں گے، سلفی علماء کے پاس جائیں گے تو سلفی بن جائیں گے، بدعتیوں کے پاس جائیں گے بدعتی بن جائیں گے، حتیٰ کہ شیعوں کے پاس جائیں گے شیعہ بن جائیں گے. تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے رہا. صوفیوں کے پاس جائیں گے صوفی بن جائیں گے، سیکولر کوئی ہوگا اس کے پاس جائیں گے تو سیکولر بن جائیں گے. تو بھائی اس کے پاس تو ہر طرح کا موقف ہے. تو آپ دیکھو جو غالب ہے، جو آخری عمر میں کیا ہے، اور سب سے بڑی چیز اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہو رہا، اور کون لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں زیادہ، اور کون لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ جو ہے اصل چیز ہے. ابھی کل یا پرسوں ایک مصری عالم جو کہ حقیقت میں اخوانی عالم ہیں، ان کا انتقال ہو گیا. اب دیکھیں جو ہے طرح طرح کی باتیں سب لوگ کر رہے ہیں، ایک ایک سے جو ہے کہ تعریف میں مضامین لکھے جا رہے ہیں، پوسٹیں لکھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے کوئی عالم مر گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، تو اب اس کی جو حقیقت ہے آدمی بیان کر دے، اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ اخوانی جو ہوتے ہیں، تحریکی جو ہوتے ہیں، بھئی یہ تمہارا عالم ہے، تمہارے مسلک کا ہے، مثال کے طور پر تمہاری فکر کا ہے. اخوان المسلمین واضح ہے، ان کی اپنی فکر ہے، ان کے اپنے سارے مرشدین ہیں، ان کے سرغنے ہیں، ان کے افکار ہیں. ایسی تھوڑی ہے، ان کے عقائد ہیں، باقاعدہ ان کے اصول اور ضوابط ہیں، اس پر وہ چلتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. حسن البنا ہے، حسن حزیبی ہے، محمد عاکف، محمد مہدی، ایک ایک سے ان کے مرشدین ہیں، سید قطب، محمد غزالی، احمد سکری. مطلب آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے. آپ ان کے عقائد پڑھو. حسن البنا نے جو چیز لکھ کے دے دیا، سید قطب نے جو لکھ کے دے دیا ہے، وہ اپنے اصول اور ضوابط پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ جماعت ہے، باقاعدہ ایک تنظیم ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور اس سے سب جڑے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے وہ لوگ کام کرتے ہیں. اب اگر کوئی تمہاری جماعت کا عالم ہے مثال کے طور پر، اور یقیناً وہ تمہاری جماعت کا ہے، تو اچھی بات ہے. تو کوئی آدمی اگر آ کے کہتا ہے کہ یہ عالم جو ہے اخوانی ہے، اور حقیقت میں وہ ہے اسی جماعت سے، تو اس میں جو ہے پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب اخوانی عالم ہے، اچھی بات ہے، تمہاری جماعت کا ہے، تو اس کو تم سلفی بنانے کی فکر میں کیوں رہتے ہو؟ اور علامہ ابن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں، اور شیخ البانی ہیں، جو بھی ہیں، ان کی شاگردی کر لینے سے کیا کوئی سلفی بن جائے گا؟
ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو شیخ ابن باز کا شاگرد ہے یا شیخ البانی کا شاگرد ہے تو اس کا مطلب وہ سلفی ہی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا کسی کے تزکیہ کر دینے سے، کسی کے کہہ دینے سے کہ ہاں بہت سے لوگ آ جائیں سامنے آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آدمی جو ہے بولتا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے، کسی کے کہنے پر آدمی تزکیہ کر دیتا ہے، بھائی جیسا یہ کہہ رہے ہیں اگر معاملہ ایسے تو بہت اچھے ہیں۔ تو اس کو جو ہے اس تزکیے کو بنیاد بنا کے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کسی کے بارے میں۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا ثواب سمجھ کر کے، بہت بڑا خارجی تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کافر سمجھتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جی ہاں حضرت معاویہ کو اور بڑے بڑے صحابہ کو کافر سمجھتا تھا، اور اس نے قتل کیا اور اس کو اس نے ثواب سمجھا، تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھا اس نے، اور اس نے کہا تھا فزت برب الکعبہ۔ کون تھا یہ؟ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، یہ خارجی جو تھا پکا خارجی، اس کا تزکیہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جی ہاں، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان عالم تھا، یہ اس کے پاس کتاب و سنت کا اچھا علم تھا، قاری تھا، حافظ تھا، قرآن کو اچھی طرح سے جانتا تھا، شریعت کی جانکاری اس کے پاس تھی، جی ہاں، اور آپ نے اسے مصر بھیجا تھا جہاں پر گورنر تھے سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھیجا تھا، خط لکھ کے دیا تھا کہ ایک نوجوان عالم قاری میں بھیج رہا ہوں تمہاری خدمت میں، وہاں جو ہے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے گا، اچھا عالم ہے۔ تو تزکیہ حضرت عمر نے کیا تھا اس کا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ کیا ہو گیا؟ خارجی ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کا تزکیہ جو ہے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے فائنل، ٹھیک ہے؟ تزکیہ کرنے سے یہ ایک سفارش ہے کسی کے حق میں وقتی طور پر، وہ ہمیشہ کے لیے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ کسی نے تزکیہ کر دیا، علامہ البانی نے تزکیہ کر دیا کہ یہ جو ہے محدث ہے تو اب سمجھ لو کہ وہ محدث ہی ہے، یہ بڑا نیک ہے تو سمجھ لو بڑا نیک ہے۔ اس کے جو ہے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کے عقائد کو دیکھا جائے گا، اس کے چال چلن کو دیکھا جائے گا، اس کے تعامل اور برتاؤ کو دیکھا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ رہنے والے کون ہیں اور وہ کن سے جو ہے ملتا جلتا ہے، جی ہاں یہ سب رہن سہن یہ سب دیکھا جائے گا، اور اس کے شاگرد کون لوگ ہیں، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن یہ بھی سب کوئی فائنل نہیں ہے، اس کی باتیں دیکھی جائیں گی۔ ہاں تو ظاہر سی بات ہے آدمی یہ ساری چیزیں اگر دیکھے، عربی زبان میں بہت کچھ ہے، ابھی جس عالم کی بات چل رہی ہے آپ عربی زبان میں دیکھیں گے تو بے شمار ایسی چیزیں پائیں گے جس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخوانیوں کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو منہج اور طریقہ ہے خارجیت کا، تکفیریت کا، یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو بھائی اگر کوئی اخوانی ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے اخوانی کہنے سے؟ اور تم لوگ تو اس کی تعریفیں کرتے اٹھا کے رکھ دو، اور یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک اخوانی ایک سلفی عالم کی کبھی تعریف کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے مثال کے طور پر شیخ لوہیدان بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے بھی ان پر نہیں لکھا ہوگا کچھ۔ ابھی مثال کے طور پر اور بہت سارے عالم ہیں، شیخ روحیلی ہیں، شیخ رمضان حاجری ہیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے سلفیوں میں نمایاں ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، اور بھی ہے شیخ عمر بازمول ہیں، ایسے بڑے بڑے جو علماء ہیں، خاص طور سے جنہوں نے باطل افکار پر تردید کی ہو اور خاص طور سے اخوانیوں کو ایکسپوز کیا ہو، ان کے عقائد، ان کے منہج، ان کے طریقے اور ان کے جو ہے اصول اور ضوابط کو جس نے ایکسپوز کیا ہو، ان پر رد کیا ہو، باقاعدہ ان پر تنقید کی ہو دلائل کے ساتھ، اور زیادہ نہیں، صرف ایک فرد پر اگر نقد کسی نے کر دیا ہو سید قطب پر
یہ آپ جان لیں کہ یہ لوگ سید قطب کو سب سے بڑا مانتے ہیں، حسن البنا سے بھی آگے مانتے ہیں. حالانکہ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھو، میں نے تو بہت کچھ پڑھا ہے، سمجھ میں آئے گا کیسا آدمی تھا. ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مفسد ہو وہی سب سے بڑا عالم ہے. ہاں، تو صرف سید قطب پر اگر کسی نے رد کر دیا تو خلاص ان کی نگاہ میں وہ گر جائے گا. تو یہ جو چند علماء کا میں نے نام لیا ہے جنہوں نے باطل افکار پر تنقید کی ہے، خاص طور سے اخوانی افکار پر، ان میں سے اگر کسی کو وفات ہو جائے بھی دیکھیے چوں تک نہیں کوئی بولے گا. تو یہ جو سلفی بول رہے ہیں، ابو اسحاق ہوئینی جو ہے بہت بڑے سلفی عالم تھے. ارے سلفی عالم کی تم تعریف کر سکتے ہو، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی فضیلت بیان کر سکتے ہو، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ متستر بولتے ہیں. وہ چھپ کر کے سلفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے بھائی سلفی عالم اگر ہوتے وہ، ہاں، تو اتنی زیادہ فضیلت بیان کرتے اور دفاع کرتے. اور اگر بھائی ان کے ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ثبوت کے ساتھ ان کی تحریریں ہیں، خاص طور سے ان کی جو ہے سب آڈیو ویڈیو کلپس ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. ان کی روشنی میں اگر کوئی واضح کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو سلفی عالم ہے، تم کو دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ تو کہیں کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دفاع کر سکتے ہیں. جی ہاں، کبھی نہیں کر سکتے دفاع ایسے لوگوں کا. اگر کوئی سلفی عالم ہے اس کا دفاع یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. چہ جائے کہ اس کی فضیلت میں اور اس کے کارنامے، علمی کارنامے اور پتہ نہیں کون کون سے کارنامے بیان کرنا شروع کریں بڑے بڑے پوسٹوں میں اور بڑے بڑے جو مضامین لکھے دیں. ابھی دیکھنا کتابیں بھی آ جائیں گی ان کے اوپر. مضامین تو آ ہی رہے ہیں، دھیرے دھیرے کتابیں بھی آئیں گی. یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا ہے کہ یہ سلفی عالم ہو. اور اس کی ارے سلفی عالم تو مر جاتے بھائی، یہ لوگ جو ہے اس کا نام تک نہیں لینا گوارا کرتے ہیں. تو یہ لوگ تعریف کریں گے، یہ لوگ مضمون لکھیں گے فضیلت پر اور کارنامے بیان کریں گے. ایسا کہیں کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا ہے. تو یہی ان کی یہ ساری دھوکلی پالیسی ہے. ارے بھائی سیدھا سیدھا بولو خلاص. یہاں وہ اخوانی تھے، قصہ ختم. اور جہاں تک ان کے افکار وغیرہ کی بات ہے اور ساری چیزیں، تو وہ دلائل کی روشنی میں اگر کوئی بیان کر رہا اس پہ رد کرو. یہ تزکیہ وزکیہ سے کام نہیں چلے گا کہ جو علامہ البانی نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے. تزکیہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ آدمی خود کھلی کتاب ہے اس وقت. ہاں، اس وقت ہر انسان کھلی کتاب ہے. ہر ایک کو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور کہاں وہ رہتا ہے، کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور کیا بولتا ہے، کیا اس سے پوچھا جاتا ہے، کس کی پیشانی چوم رہا ہے، اس کی پیشانی کون کون لوگ چوم رہے ہیں، یہ سب موجود ہے یہ سب. اور وہ آدمی کیا بول رہا ہے. ہاں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اخوانی عالم ہے تو اخوانی ماننے میں حرج کیا ہے. بہرحال یہ بات آئی کیونکہ ابھی اس وقت یہ مین اسٹریم میں یہ خبر چل رہی ہے، ہاں، سلفیوں اور غیر سلفیوں کے درمیان، اس لیے اس کا میں نے ذکر کر دیا. ورنہ اس پر تو لوگوں نے الحمدللہ لکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیخ ربیع کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ سلفی نوجوان خاموش رہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ لوگ نہ آئے بیچ میں. جیسے کوئی بولتا ہے اچھا یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بغیر ثبوت بغیر دلیل کے لوگ بڑے بڑے مضمون تک لکھ جاتے ہیں فضیلت میں یا کسی کی تنقید میں. ہاں، پورا لکھ جاتے ہیں اور ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک سلفی عالم یا سلفی کوئی طالب علم ہو، کوئی اگر کسی پر تھوڑا سا لکھ دیا یا کچھ نقد کر دیا، چاروں طرف سے یہ لوگ گھیر لیتے ہیں. کون ہوتے ہو تم تنقید کرنے والے، اور تم جو ایسے ہو ویسے ہو، تم مدخلی ہو، تم جامی ہو، تم فلاں ہو، تم تکفیری ہو، تم خارجی ہو. ایک ایک سے اس کو بندے کو جو ہے جب تک اس کو معذرت نہیں کروا لیتے گھیر کے رکھتے ہیں، پوسٹ پہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں بنا کر کے. مطلب خاموش رکھنا چاہتے ہیں، ڈر کا ماحول بنا کے رکھتے ہیں اور ایک ایک سے القاب بیان کریں گے اور ایک ایک سے نقطہ لے کے آئیں گے. ہاں، کہ تم لوگ جنت کے ٹھیکیدار ہو. مطلب یہ کہ کسی پر اگر نقد کر دیا جائے تو کیا وہ جہنمی ہو جاتا ہے؟
کوئی کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اخوانی کہہ دیا تو اس میں کیا ہے؟ اگر اخوانی عالم، اخوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخوان المسلمین سے جڑا ہوا آدمی، تو اخوانی کہہ دینے سے کوئی کسی کو جہنمی تھوڑی کہہ رہا ہے کسی کو. کیا اخوانی کافر ہوتا ہے؟ بھائی اخوانی اگر کسی کو کہہ دیا تو کیا مطلب وہ کافر ہو گیا؟ لیکن تم اپنے علاوہ سب کو جو ہے کافر سمجھتے ہو. کیا یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں، ایک خوف کا ماحول بناتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بولے نہ، کچھ کہے نہ. میں یہ ایک نیریٹو قائم کر دوں، اسی پر لوگ چلتے رہیں، کوئی کچھ نہ بولے. ہاں، ہم نے جس کو کہہ دیا یہ بڑا عالم ہے، بس وہ بڑا عالم ہے، اب اس کے بارے میں تم کچھ مت بھاؤ. اس کے جو مثبت پہلو ہیں اور جو کچھ چیزیں ہیں وہی، اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، حالانکہ وہی اصل ہوا کرتے ہیں. اس کے خلاف کچھ مت بولو. تو یہ لوگ باقاعدہ خوف کا ماحول بنائیں گے. اگر تم کسی کے ارے فلاں تو ایسے تھے، انہوں نے ایسا کہا ہے، ویسا کہا ہے، تو اب اس کے خلاف دنیا بھر کے لوگ لا کر کے دلائل پیش کریں گے اور اس کے اوپر تنقید کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، الزامات لگائیں گے، برے برے القاب سے نوازیں گے. ہاں، تو یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ یہی لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو کسی بھی کوئی طالب علم ہے یا کوئی آ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف کی روشنی میں کوئی بات رکھنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک سلفی عالم جو ہوگا یا طالب علم ہوگا، وہ کسی کو بھی، کوئی بھی فرد ہو، وہ اس کو اسی طرح سمجھے گا، اسی پر قیاس کرے گا. کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر اس کی بات ہوگی، منہج سلف سے ہٹ کر کے اس کی بات ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو ایکسپوز کرے گا، وہ بتائے گا کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اس وقت کوئی شرعی مسلم حاکم نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہے سارے لوگ کافر ہیں، جتنے حکام ہیں سب کافر ہیں، یہی تو مطلب ہوا. تو اور بندہ بولتا ہے کیا مثال کے طور پہ، ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اس ملک کے اندر، تو یہ قاعدہ ہے کہ سارے لوگ، جتنی پبلک ہے سب جو ہے غلام اور لونڈی ہوں گے، اور جتنی دولت اور پراپرٹی ہے سب حکومت کے ہاتھ میں چلی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ سید قطب کا نظریہ ہے. جی ہاں، اور وہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ کمیونسٹوں سے لیا ہے، کمیونزم، اشتراکیت سے لیا ہے ساری چیز. جی ہاں، ابو اسحاق ہوئی نے یہ بات کہی ہے، جو کہ دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ. یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو ویڈیو میں موجود ہے. بھائی چلو، خوارج سے باقاعدہ حضرت علی نے لڑائی کی تھی، ان کی جو ہے عورتوں کو لونڈی نہیں بنایا تھا. جو زخمی ہو گیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، مارنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا. تو یہ لوگ تو ماضی کے جو خوارج تھے ان سے بھی زیادہ یہ لوگ متشدد ہیں. جی ہاں، یہ میں ابو اسحاق ہوئی کی بات کر رہا ہوں، سید قطب کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں، ان کو یہ لوگ سلفی بنانے کے فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو خوارج جو متشدد خوارج ہوتے ہیں، داعشی جو ہوتے ہیں بالکل باقاعدہ، اس طرح کے افکار آپ ان کے یہاں پائیں گے. اور داعشی کہاں سے نکلے؟ انہی لوگوں سے نکلے. بھئی یہ القاعدہ والے، داعش والے اور جبہت النصرہ والے، کون ساری چیزیں، یہ حماسی چوہے اور کون سب انہی لوگوں سے نکلے ہوئے. یہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں صرف فتنہ و فساد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا مصر میں کون رہتا ہے بھائی؟ مصر میں سارے کافر رہتے ہیں کیا؟ کفار ہیں سب وہاں پہ. یہ لوگ لائیں گے اسلامی حکومت، اور وہاں پر جتنے لوگ ہوں گے، مرد عورت، رجال و نساء، جی ہاں، کلہم یکونون سوایا. بتائیے، تو ان کے یہاں کیا ہے؟ سارے لوگ وہاں مصر میں کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہیں. چاہے جس کی حکومت ہو، حاکم سے کیا ہوتا ہے؟ اور کیا دولت چھین کر کے وہ حکومت لے لے گی؟ تو ایسے ہی یہ لوگ بھرم بنا رہے تھے اس وقت 2010-11 میں، ماحول بنا رہے تھے باقاعدہ. ہم حکومت یہاں لائیں گے تو باقاعدہ اسلامی شریعت نافذ کریں گے. اس میں ابو اسحاق ہوئینی بھی تقریر کرتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، صفوت حجازی، خیرت شاطر، محمد مرسی، یہ سارے لوگ دھواں دھار تقریریں کر رہے تھے اس وقت. ہم آئیں گے حکومت میں تو یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، شریعت نافذ کریں گے، اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، فلسطین کو آزاد کر لیں گے، اور بیت المقدس سے ہم لوگ حکومت کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے پبلک دیوانہ ہو گئی کہ رے ابھی تک تو، فوجی حکومت ہے یہاں پر،
اب یہ لوگ آئیں گے اگر حکومت میں تو یہ کر ڈالیں گے، شریعت نافذ کر ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا ماحول ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، حکومت پہلی جو حکومت تھی حسنی مبارک کی، اس کی ختم ہو گئی، اور ان لوگوں نے جو ہے فساد اور بغاوت کر کے اس کی حکومت کو ختم کیا۔ اور جب یہ لوگ حکومت میں آئے 2012 میں منتخب ہو کر کے، تو کیا کیا کام؟ جو یہ انتخابات سے پہلے، بغاوت سے پہلے جو ایک ماحول بنا رہے تھے کہ ہم لوگ آئیں گے، یہ کریں گے، اسلامی شریعت نافذ کریں گے اور بیت المقدس سے حکومت کریں گے، مطلب کیا، فلسطین کو آزاد کریں گے، اسرائیل کا خاتمہ کر دیں گے، سارے لوگ خوش ہو گئے۔ اب بتائیے، جب حکومت میں آئے تو یہ لوگ اپنا عہدہ بانٹ رہے ہیں جگہ جگہ، پارلیمانی نظام درست کر رہے ہیں۔ جی ہاں، انگریزوں کا جو جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس کو درست کر رہے ہیں، سب عہدے بانٹ رہے ہیں، ساری چیزیں، اور قانون بنا رہے ہیں پارلیمنٹ میں۔ اسرائیل کے ساتھ جو ہے رابطے مضبوط کر رہے ہیں، اپنا اخوانی وہاں سفیر بھیج رہے ہیں، جو پرانا سفیر تھا اس کو ہٹا کر کے، اور جو وہاں کا اس وقت وزیر اعظم تھا، کون تھا، شمعون پیرس، اس کے نام جو ہے محمد مرسی لو لیٹر لکھ رہا ہے۔ جی ہاں، محبت نامہ لکھ رہا ہے، میرے جو ہے عزیز دوست، کیا کیا، اور اس کے اندر اس بات کی صراحت، وہ سب باقاعدہ الجزیرہ پہ نشر بھی ہوا، اس نے کہا بھی ساری چیزیں کہ ہمارے جو تعلقات پہلے سے تھے ماضی میں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، ویسے جیسے باقی رہے گا۔ جو معاہدے ہمارے درمیان ہیں مصر سے، اسرائیل سے، اور جو پرانے تعلقات ہیں وہ سب ویسے باقی رہیں گے۔ اپنا نیا سفیر بھیج دیا، اور اس کے بعد ملک کے اندر جیسے کا تیسا ماحول، اور بھی برا ماحول ہو گیا اقتصادی پیمانے پہ، ہر چیز میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں تک نفاذ شریعت کی بات ہے تو اس وقت جو صدر بنا ان لوگوں کا، محمد مرسی کو بنایا گیا، جو زندگی بھر اس نے امریکہ کی خدمت کی، وہاں جا کر کے نوکری کیا، وہاں کی نیشنلٹی لیا، اس کے بچے بھی وہیں کی نیشنلٹی لیے، اس کو اچانک لانچ کیا گیا مصر میں اور وہ صدر بن گیا۔ اس نے باقاعدہ ٹی وی پر کہا، آج بھی ریکارڈ میں ہے، کہ یہ ماحول آج کا جو ہے یہ شریعت کے نفاذ کا نہیں ہے، پارلیمنٹ میں قانون بنے گا، اور ہمارے پاس 1923 کا قانون آلریڈی رکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہم حکومت کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا، اور ہاتھ کاٹنا اوڑنا یہ موجودہ دور میں نہیں چلے گا، یہ سب فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جی یہ ہاتھ کاٹنا یہ فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو الیکشن سے پہلے جب روڈ پہ تھے تب تو نفاذ شریعت کی بات کر رہے تھے، اور آج تم انکار کر رہے ہو۔ اس طرح انکار اگر کوئی دوسرا کرے تو وہ کافر ہو جائے، اور ان کا آدمی انکار کرے تو وہ شہید ہو جائے۔ جی ہاں، وہ شہید ہو گیا ان کے یہاں، وہ جنت میں گیا، شہید ہو گیا، شریعت کا انکار کرنے والا، اور حدود اور قصاص کا مذاق اڑانے والا۔ جی ہاں، اور ڈنکے پہ چوٹ پہ کہنے والا کہ 1927 کا دستور ہمارے یہاں آلریڈی رکھا ہوا، اس کے مطابق حکومت کریں گے، کہہ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پڑھ کے دکھاؤ محمد مرسی پر۔ محمد مرسی پر اگر کوئی دو شبد الٹا پلٹا بول دینا، ابھی اس کو جو ہے کافر بنا دیں گے لوگ۔ اور وہ خود بول رہا ہے، آج بھی میں سنا سکتا ہوں کہ 1923 کا دستور ہمارے کون بنایا تھا؟ انگریزوں نے بنایا تھا وہاں مصر میں، انگریزوں کا بنایا ہوا دستور ہے 1923 کا، اور بول رہا ہے کہ آلریڈی کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ امریکہ میں رہتا تھا نا، وہیں پہ خدمت کیا ہے، وہیں کی نوکری کی ہے زندگی بھر، پڑھا مصر میں فری میں، مصری حکومت نے پڑھوایا، اور اس کے بعد جب پڑھ کے ٹیلنٹ ہو گیا، تجربہ کار ہو گیا، چلا گیا امریکہ کی زندگی بھر خدمت کیا وہاں پہ۔ جی ہاں، امریکہ کے لوگ بہت برائی کرتے ہیں، وہیں جا کے خدمت کرتے ہیں، وہیں تنظیمیں قائم کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ لوگ تو محمد مرسی کے خلاف یہ لوگ نہیں کچھ بولیں گے، بالکل نہیں بولیں گے، اس کو تو شہید کہتے ہیں، شہید ہو گیا وہ ڈر کے وہی
عدالت میں مر گیا، کہتے ہیں ہارٹ اٹیک آ گیا، لیکن وہ شہید ہو گیا. تو ان کا اپنا آدمی ہے، اپنی جماعت کا آدمی ہے، تو وہ شہید ہی ہوتا ہے. وہ کیسے بھی مرے وہ شہید ہی ہوتا ہے ان کے یہاں. اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے لوگ کافر اور مرتد ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں، ایسی ہی بات کہی ہے اور سارے ثبوت موجود ہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی. انشاءاللہ جو ہے، جو اپنا موضوع تھا، جو اپنا سوال تھا، اس پر جو ہے اگلے درس کے اندر تفصیل سے ہم آئیں گے، بتلائیں گے اس پر. تب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.